نہیں کوشش کرتے ہیں یہ خدا قدر کا معاملہ یہ اللہ کے بس میں ہے، کیا وہ نتیجہ نکالتا، ہم نے تو اپنا فرض انجام دینا، ہم مزدور ہے، جو مزدوری کرنے کا ہمیں کیا کیا وہ کریں گے، تنخواہ وہ دے گا یہاں دے یا آگے دے، ہم اس بارے میں کوئی نہیں سوچیں گے۔ ہے کٹھن راستہ ہے کہ بھائی صاحب کیا کریں، جو کچھ آج پڑا ہے اس کے بارے میں دیکھے گا ایک دفعہ تو دل بیٹھ جاتا ہے کہ حق کی بات ہے، کہہ رہے ہیں سنتا کوئی نہیں، دن بدن ساتھی کم ہوتے جاتے ہیں، بے دین لوگ غالب آتے جاتے ہیں، انسان کمزور ہے، پریشان تو بہت ہو جاتا۔ اللہ کا کلام ہی سہارا دیتا ہے نا کہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر ہوا۔ توبہ توبہ۔ انہوں امریکہ میں یہ جو افغانستان سے پکڑ کے لے گئے تھے نا، وہاں ایک کو رہا کیا انہوں نے، وہاں گیا واپس، اس کا انٹرویو لیا تھا سنی، تو اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں اتنی جو تکلیفیں 4 سال دی انہوں نے، تشدد کیا سب کچھ، تو تمہیں کیسا لگا؟ اس نے کہا جی میرا یہ ایمان تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس میرے لیے یہی کافی تھا، اللہ کہ وہ دیکھ رہا ہے بس۔ یہی تو بات ہے سرکاری صاحب کہ اللہ کمزور بھی نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے اختیار میں ہے، پھر اس کے دین کا کام کرنا بیچارے محبوب ہے، ان کو دکھ دی جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ تو شیطان کو گمراہ کر دیتا کہ یار یاد تیرا خدا بے بس ہے، یا اس کو حالات کی کوئی خبر نہیں ہے، یا اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ بات کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، یہ الجھنیں تو بڑی ہیں، قرآن ہی سنبھالتا ہے، اور بس یہ ایمان اور یقین کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا اللہ تو نے ان فرعونیوں کو اتنے مال و دولت دے دیے کہ یہ زمین میں فساد کرے، تیرے بندوں کو تنگ کرے، کیا یہ ہو رہا؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرا ایک بندہ اس کے ساتھ کچھ دن پھرو، تمہیں پتہ چلے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا نا وہ دیکھنے میں کچھ اور اندر اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اب انہوں نے کیا عجیب کام دیکھے کہ جنہوں نے بغیر معاوضہ لیے مفت کشتی میں سوار کر، تو کہنے لگے کہ انہوں نے تو کھانا تک نہیں دیا، کہنے کے بعد آپ مفت میں ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، مزدوری لے لیتے۔ حضر کا بھی قتل کر دیا جس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ہے، قرآن بتاتا ہے کتنے پریشان۔ آخر میں کہا کہ یار اگر اب میں صبر نہ کر سکا تیسری بار کے بعد تو مجھے چھٹی کر دی۔ وہ تو جب انہوں نے راز کھولے کہ نیکوں کو جو تکلیفیں پہنچی جیسے وہ کشتی والوں کو تھی، ان کا سلوک تو نیک تھا، اس میں ان کا بھلا ہو رہا، وقتی طور پر برائی کی، ظالم بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا بگاڑ کے لیے، اگر وہ کشتی صحیح سلامت پہنچ جاتی چھین کر لے جاتا، ان بیچاروں کا گزارا ہی یہی تھا، تو کوئی نہیں پھٹا ٹھیک کر لیں گے مگر کشتی بچ جائے گی۔ دیوار والوں کا کہا کہ ان حرامیوں کی خاطر نہیں کیا، نیک آدمی تھا، اس کے بچے دو یتیم رہ گئے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، گر جاتی یہ ظالم جو تھے اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اللہ کو ان کے باپ کا خیال تھا کہ وہ نیک تھا، اس کے بچوں کو یہ خزانہ، اس لیے میں اس کام میں لگ گیا۔ جب سب باتیں سمجھائیں تو پھر پتا چلا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں انسانی عقل کوئی فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہم کوتا نظر آئے، تھوڑی دور تک دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے عرش عظیم سے تحت سرا ہے، ازل سے ابد تک ہے، وہ جانتا ہے جہان کی مدد، بس یہ ایمان اور یقین ہے جو مدد کرتا، ورنہ توبہ مولانا اس راستے میں آزمائش اور یہ لازمی ہے، آزمائش لازمی ہے۔ کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، وہ غلطی میں مبتلا ہے۔ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے موت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، ان کو بھی ضرور آزمائیں گے، کھڑے کھوٹے تو ہم نے کرنی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو کب چھٹی ملی جس نے یہ اعلان کیا، ہم نے اسی وقت امتحان کے پرچے آگے ڈال دیے۔ جنت کی طرف کوئی ٹھنڈی سڑک نہیں جاتی،
گاڑی میں سوار ہیں تھا میں ہم بھاگ گئے کانٹوں سے بڑی گئی، دکھوں تکلیفوں سے بڑی گئی، ناکامیاں پھانسیاں، بس وہ نظم اگر کہیں مل جائے نا اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیں آسمان، عبداللہ شاکر مرحوم کی یہی مسدس ہے، 5 مصرے اور آتے ہیں، چھٹا پھر یہ آ جاتا ہے، ہاں پرانی ہے مارشل لا سے کئی نہیں، یہ مولانا اس سے بہت پرانی چیز ہے، پہلے کسی شاعر کی انہوں نے اس کو بعد میں کیا، آپ نے شامل کیا اوکھی گاٹی مشکل، یہ مصرا تو انہوں نے یہی کہہ لیا مگر لکھی خود ہی ہے مارشل لا سے کئی اوکھی کٹ با خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہارا، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلدارا، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کور کرارا، سن مومن فرمان مبارک سید شاہ برار، اوکھی کٹ مشکل پینڈا عشق میں۔ اللہ کے رسول نے بہت اچھے طریقہ سے یہ بات سمجھائی کہ جب جنت دوزخ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھ کر آؤ، تو وہ آئے تو انہوں نے کہا لمحہ جنت میں وہ تو نعمتیں ہیں کہ لوگوں نے اگر سن لیا تو حاصل کیے بغیر لوگ نہیں رہیں، سب جنت میں جائیں، دوزخ پہ وہاں تو وہ مصیبتیں توبہ، یہ بھنک بھی پڑ گئی، دوزخ میں کوئی نہیں جائے، دوبارہ پہ جا تو آ کے کہا کہ جنت میں کوئی جائے گا اور دوزخ کے اندر چلے گئے، یہ امتحان کی خاطر سب پاک نے ایسا کیا۔ اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ نیکی کی راہ مشکل کیوں ہے اور بدی آسان ہے، اس میں بڑے مزے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر نیکی کی راہ آسان کر دی جاتی اور بدی کی راہ جو ہے اس میں مشکلیں رکھی جاتی تو یہ کون سا امتحان ہوتا ہے؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ اور مثال دی کہ جو تمغہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے مشکل کام ہے کہ میدان میں جمع رہے، گولیاں کھائے، وہاں جان دے، اور اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ جو بگوڑا ہو جائے تو اس کو تمغہ ملے گا، تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی نا؟ جو چوٹی سر کرتا کہ تو منہ لے کر اس کو انعام ملتے ہیں، اور کیا جو کھڈ میں دینا چاہیے تو کوئی محنت نہیں۔ اس لیے جو اعلیٰ کام ہوگا، فلسفے کی بھی مثال کہ جو فلسفہ کا طالب علم اس کو تو غور و فکر کی ضرورت ہے، اور ناول افسانے پڑھے ہیں کوئی دماغ سوزی کی ضرورت نہیں، ہر اچھا کام مشکل ضرور ہوگا، لینے ہوں تو ہر ایک کو تمغہ ملتا ہے، فیل ہونے والوں کو اگر وظیفے دیے جائیں اتنا آسان کام۔ بس یہ ہے بات کہ نیکی کی راہ جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انجیل میں یہی آتا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے تھوڑے، بدی کی راہ فراخ ہے اور اس پر چلنے والے بات، قافلے جا رہا ہے اس پر، بڑی جرنیلی سڑک ہے، نیکی کی راہ بہت تنگ، تو اس پر چلنا کوئی آسان۔ اب جو کچھ سید صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حال تو شاید وہ اپنا ہی لکھ رہے تھے، بعد میں ایسا ہی ہوا، دنیا میں نے کیا ملا، پھانسی کے تختے پر کھڑے کر دیے، ناصر ظالم نے کہا کہ بعض آ جاؤ ابھی، انہوں نے کہا بعض آنا ہوتا تو یہ کام ہی کیوں کرے، جو کروا چاہتے ہو کرے۔ اب بیان کرنے میں یہ بات ہم آسانی سے کر دیتے ہیں، جن پر گزری ہو وہی جانتے ہیں نا کیا ہوا، خوشی سے چڑھ گئے اللہ اکبر کے نعرے لگا، یہ کیا بی بی کے ساتھ کرتے وہ بھی انسان تھے، خاتون ویسے اور درندے ظالم۔ مولانا کو جب پھانسی کی کوٹری میں بھیجا نا تو جو پاجامہ دیا تھا اس میں ہزار بند نہیں تھا، اللہ انہوں نے کہا بھی اس میں تو ہزار بند نہیں ہے، انہوں نے کہا نہ، رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبه نکتة فإن هو نزع واستغفر
سوقدا فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، جس میں مسند احمد بھی ہے، ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، ابن حبان بھی ہے اور بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نوکتت فی قلبہ نقطۃ، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ پڑ جاتا ہے اس سے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائے، اس سے توبہ کر دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کے ارادہ نہ کرنے کا عہد کر دے، تو سوقدا، وہ جو دھبا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی توبہ سے، اس کی معافی سے، اس کے استغفار سے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور جس طرح کی زنگ لگی ہوئی چیز جو ہے اس کو اوپر سے اگر وہ زنگ اتار دیا جائے تو نیچے سے وہ چمکدار چیز نکل آتی ہے، اسی طرح سے پھر اس کا دل جو ہے وہ چمک اور نور اس میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ لیکن اگر وہ دوبارہ غلطی کرے اور گناہ کرے، بجائے اس کے کہ گناہ کر کے اس کو احساس ہو اپنی غلطی کا اور اسے توبہ کرے، وہ مزید جرم کرے، مزید نافرمانی کرے، تو فرمایا فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ، اگر وہ پھر اسی گناہ کی زندگی پہ لوٹ آئے اور ان کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، تو وہ جو دھبا ہے اس کے دل پر بھی پڑا ہوا اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ بڑھتے بڑھتے اور اس کی نافرمانیاں بڑھتے بڑھتے سارے دل پر چھا جاتی ہیں اور وہ سارا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ جو ہے وہ جلا دیا انہوں نے اپنے دل پر، اعمال کو ان کے وہ جو ہے زنگ بن گئے ان کے اوپر، اور ان کی جو نور ہے اس کو ان کو چھا گئے، اس کو غائب کر دیا ہے اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس میں ہمارے لیے بڑے سامان ہیں ہدایت کہ انسان کے لیے یہ تو مشکل ہے کہ وہ غلطی سے بچ سکے، کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث نہیں ہوتی، سیدھے کسی فرمان کو وہ اس کی تعمیل نہیں کرتا، کہیں اس کی خلاف ورزی کر جاتا ہے۔ لیکن یہ اب انحصار اس پر ہے کہ اس غلطی کرنے کے بعد وہ اور غلطی کرتا ہے یا اس غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ اگر وہ اس غلطی کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ اس سے مجتنب رہنے کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے دل پر جو سیاہ دھبا پڑ گیا ہے وہ بھی دھل جاتا ہے، اور اس کی دل کی نور کی چمک جو ہے اس کی لوٹ آتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اس سیاہی کا احساس نہیں کرتا، اس کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ میں نے یہ خطا کرنے سے کیا کھویا ہے، اس کی لذت میں وہ گم ہو جاتا ہے، اور اس کی قلب کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں دل جو ہے یہ سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے، یہ جو ہے یہ زنگ جس پہ لگ رہا ہے اور یہ بالکل بیکار ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے خدا کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، کہ کہیں اس احساس کے فقدان کی وجہ سے، اس شعور کے فقدان کی وجہ سے وہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، اور ادھر دل کی سیاہی پر تاریکی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ وہ اس کی پوری دل پر چھا جاتی ہے، اور اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بن کے رہ جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں نبی کریم رسول اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اس کی دل جو ہے، اس کے اعمال جو ہیں ان پر وہ زنگ کی طرح ہو گیا۔ جب زنگ ہوگا تو پھر وہ اس میں سے کوئی چیز، اس کی حقیقت جو ہے وہ چھپ جائے گی، اور اس کی جو صحیح ہے اس کے لیے اس کو بدترین مقام پر لے جائے گی۔ جس طرح کہ آپ ایک روشن شمع کریں، ایک بلب جلائیں، اور اس کے اوپر پھر آپ کالا کپڑا باندھ دیں یا اس کے اوپر سیاہی پھیر دیں، تو اس روشنی کا کیا فائدہ؟ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ تو خود روشنی سے معروم ہو گیا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی سے معروم کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ ان کے دل پر جو ہے، ان کے دلوں جو اعمال میں زنگ لا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جو لوگ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں ان کی کیفیت کلا بل تکذبون بالدین، قیامت کی وہ تکذیب کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو یہ کل معتد نسیم ہے، اس کی کیفیت ہر شخص جو تجاوز کرنے والا ہے، گناہ گار میں گناہوں میں غرق ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے لا تقرأ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اس حد تک نوبت پہنچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس طرح کرتا ہے، حدود کو اس طرح وہ پھاندتا ہے، چلا جاتا ہے، اور گناہ میں اس طرح غرق کر ہو جاتا ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو قصے کہانیاں، یہ کیا ہے، ایسے ہی تم عذاب سے ڈراتے ہو، پتہ نہیں کیا ہے، کل آنا بھی ہے یہ نہیں آنا ہے، آج کی نعمتوں سے تم ہمیں معلوم کرنا چاہتے ہو، ساتھ یہ تو قصے کہانی ہے، اگر کوئی عذاب آتا تو ہم کو سنا کلا بران۔ فرمایا اس مقام پر جو اس کو پہنچایا ہے وہ زنگ ہے اس کے، اور یہ زنگ کہیں اور سے نہیں آیا، کوئی زبردستی نہیں کی ہے کسی اوپر، اس کے اعمال جو ہیں انہوں نے اس کا زنگ جو ہے اس پر پیدا کر دیا ہے، اس زنگ کی وجہ سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ ہدایت کے نور سے بالکل محروم ہو گیا ہے، اور اس پر کوئی ہدایت اور اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایت وہ اس کے لیے کوئی رہنمائی کا کام نہیں دے سکتی، بلکہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر اس سے وہ ڈوب جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری نبی کریم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ارشاد ہے کہ قال ان للقلوب صدع كصدع النحاس وجلاؤها الاستغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کے پیتل اور تانبے کے برتنوں میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ دلوں کا زنگ یہی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس پیتل یا تانبے کے برتن میں زنگ لگ جائے اس کا پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس میں جو چیز استعمال، چاہے کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال کرے وہ زہر ہوگا، اور زہر سے زندگی بھی پہچان سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے جس دل پر زنگ لگ گیا وہ اسی طرح سے سمجھے کہ وہ ناکارہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جگہ ہی محبت ہی نہیں رہا، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے جو ہے معلومی ہو گئی، اس کی چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو گئی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو اور وہ جدا ہوگا، اور اس کی روشنی جو ہے اس کا سیکل کرنا جو ہے بالکل وہ استغفار ہے۔ جیسے کہ برتن ہوں پیتل کے یا تانبے کے، ان کو کڑھائی کرا دیتے ہیں یا ان کے اوپر ریتی سے لگا کر ان کو پھر چمک ان کی لوٹ آتی ہے اور زنگ اتر جاتا ہے، اسی طرح سے اگر انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن اگر اس کا شعور بیدار ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان کی چمک موجود ہے، اور اس کا احساس کرتا ہے کہ اس نے بہت غلط کام کیے، تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس پر کام کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ معافی جو ہے بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کسی لوہے کی چیز کو کسی تانبے کی چیز پر سیکل ریتی پھیرتے ہیں تو اس کی چمک جو ہے نکل آتی ہے، اسی طرح سے وہ اس کا دل جو ہے وہ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی لوٹ آتا ہے، اور اس کی ہدایت کے پھر وہ مقام پر مدد بن جاتی ہے، اور وہ نور جس سے اس کی زندگی کی روشنی اس سے حاصل ہوتی ہے، وہ پھر دل جو ہے اس کا اس سے متمتع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سلسلے میں یہ
ہمارے سب کے لائق ہے اس پر بہت توجہ دینے کے کہ فرمایا آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عائشہ تو اے عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، ایسے گناہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جن کو عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، چھوٹی چھوٹی خطائیں سمجھی جاتی، ان سے بچو. کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بڑوں پر گناہ کرے. جس طرح چھوٹے چھوٹے نقطے اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک بڑا نقطہ بن جاتا ہے، اور پھر بڑے نقطے اکٹھے ہوتے ہوتے وہ ساری جگہ ہی سیاہ ہو جاتی ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نقطہ ایک جو ہے سیاہ، وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے جب اس پر بدعمالیاں بڑھتی جاتی ہیں تو سارا قلب بھی سیاہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا ارشاد جو ہے کہ محقرات ضرور، وہ گناہ جس کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس کو معمولی خطائیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، یہ مل کر انسان کے اندر جرأت پیدا کر دیتی ہیں اور وہ بڑی برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی. اور پھر جس کو اللہ کی نافرمانی کی عادت ہو اس کی تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی. اس لیے کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. آج کل عام رویہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگوں کی تلفی کرتے ہیں، ان کے پیچھے غیبت کر دیتے ہیں، ان کی مال تھوڑا بہت ہضم کر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. فرق تو پڑتا ہے، اس کو فرق نہ بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ کی تو ناراضگی کے باعث بنتا ہے. آپ کے لیے تو وہ جائز نہیں، اس کو فرق پڑے یا نہ پڑے. آپ کسی کا ایک پیسہ ناجائز طور پر دے رہے ہیں، وہ جس کا آپ دے رہے ہیں پیسہ، اس کو تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کا ایمان جو ہے وہ تو کمزور ہو گیا اسے ایک پیسہ دینے سے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بجائے اس بات کے خیال کرنے کہ یہ گناہ جو ہے یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ خیال کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی کا باعث نہیں بن رہا. ہم کسی انسان کی ہر تلفی کو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے ہمارے فرائض جو ہے ان میں سے کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں. یہ ذرا سی کوتاہی، ذرا سی افسردی اور اللہ تعالیٰ کی ذرا سی نافرمانی جو ہے یہ بڑی نافرمانیوں کا، بڑی حق تلفیوں کا اور بڑی نادانیوں اور کوتاہیوں کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے اس کو ہر لمحہ اور ہر موقع پر اس کو یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی اختلافیاں اور برائیاں جو ہیں ان سے بھی مجتنب رہیے، تاکہ پھر یہ حوصلہ نہ ہو جائے کہ جس طرح کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے بڑھتے بڑھتے، اسی طرح نہ ہو جاتے. کیونکہ فرمایا فإن لها من اللہ طالبا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پوچھو گی اس کے لیے. یہ خیال نہ کریں کہ بس وہ کر لیا تو کر لیا. آپ چھوٹی برائی کریں یا بڑی برائی کریں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے، آپ کی عمل کو بھی جانتا ہے. جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہیں تو پھر آپ اس طرح سے کریں جیسے کہ ایک انسان کے سامنے آپ اگر آپ کا مالک ہے کہ یہاں ملازم ہے تو اس کی وہ دیکھ رہا ہے تو آپ کوئی اس کی حق تلفی نہیں کر سکتی، آپ خیانت نہیں کر سکتی، اس کے ایک پیسہ بھی ناجائز نہیں دے سکتی اگر وہ سامنے آپ کے. اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِهِمُ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا
للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذلک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ سورۃ النحل کی آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ دنیا ایک میدان کارزار، آدم علیہ السلام سے میدان جنگ اللہ نے اس کو بنا دیا۔ حق والے باطل والے آپس میں کثرت سے آ رہے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا۔ یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں، بین الملی مذاکرات ہوں، صلح کی باتیں ہوں، سب فریب اور جھوٹ ہے۔ حق اور باطل میں صلح نہیں ہو سکتی۔ حق اپنی جگہ چھوڑے تو پھر وہ حق نہیں رہے گا۔ باطل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ باطل کہہ رہا 3 2 اور 3 5 نہیں 6 ہیں 7 ہیں، وہ 5.5 پر آ جائے، اس کا کیا وہ پہلے بھی جھوٹا۔ حق ہٹ جائے اپنی بات سے کہ 2 اور 3 مل کر 5 نہیں، تھوڑا سا بھی کمی بیشی کر دے، حق نہ رہے گا۔ اس لیے حق جو ہے نا وہ اپنی فطرت سے اس بات پر مجبور ہے کہ کسی باطل کے ساتھ وہ صلح نہ کرے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ٹھیک ہے، سارے رہیں اپنے خدا کو حساب دیں گے، مگر اپنے موقف سے دستبرداری یہ حق کے بس کی بات ہے۔ حکیم صاحب جیسے درس پاک میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، پیدائشی طور پر کوئی آدمی برا نہیں پیدا ہوتا۔ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پالا فجورا ہوتا، مشرق سے مغرب تک، کوئی پڑھا یا نہیں پڑھا، سب کو اچھائی برائی کی بنیادی چیز جو ہے دے دی ہے۔ جانتے ہیں کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، انصاف نیکی ہے، ظلم برائی ہے، رحم کرنا اچھا ہے اور دوسروں کے حقوق چھیننے برائی، سب جانتے۔ ایسی باتیں نہیں، اگر یہ روشنی موجود نہ ہو تو لوگ نبی اور جھوٹے کا فرق کیسے معلوم؟ پہلے اندر ہے یہ تمیز، اس لیے بات سنتے فرق کر لیتے ہیں کہ یہ ہر اچھی باتیں کہہ رہا ہے، یہ بری باتیں کہہ رہا ہے۔ اندر روشنی موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، جب تمہارے نوجوان خراب ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کے رسول ایسا وقت بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا۔ انہوں نے کیا یہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ پھر برائی سے روکنے سے باز آتے ہیں، کوئی برائی سے روکے گا نہیں کسی کو، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ قیامت بھی آ جائے گی اہل اسلام پر؟ فرمایا اس سے ہی برا ہو جائے گا وقت کہ لوگ برائی کا حکم دینے لگیں گے، نیکی سے روکنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنا معاملہ اٹھ ہو جائے گا کہ برائی کا پرچار ہوگا ہر جگہ، ٹی وی پر اور میڈیا پر، اخبارات رسائل میں، یعنی رسید، اور نیکی سے روکیں گے۔ آپ نے کہا اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی بات کہ برائیاں نیکی بن جائیں گی اور نیکیوں کو لوگ حماقت اور بیوقوفی کہتے ہیں۔ اور اس وقت جو بڑے بڑے نا یاد الحلیم حیران، بڑے بڑے عقلمندوں کی مت ماری جائے گی، وہ بیچارے حیران اور پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا یار، جن باتوں کو ہم نیکی سمجھتے تھے اس کو تو آج وہ بیوقوفی سمجھتے، جو برائیاں تھی وہ آج اچھائیاں ہو گئی، وہ ترقی اور تہذیب کے نشان بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی جو قرآن میں بار بار آئی اور درس پاک میں بھی آپ نے حدیث پاک میں سنا کہ برائی کی طرف آہستہ آہستہ آدمی لٹتا، پیدائشی برا نہیں ہوتا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا آزمائش کے لیے، اس لیے برائی کر سکتا، کرنا چاہے۔ تو جب ادھر شیطانی ترغیب سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے لٹنا شروع ہوتا تو پہلے تو ایسا مرض آتا کہ کہتا ہے کہ یہ کام برا ہے، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے، مانتا بھی ہاں میں نے یار برائی کیا، یہ پھر بھی قابل علاج ہوتا ہے مرض، ابھی علاج ہو سکتا ہے، جیسے بیماری شروع ہوئی ڈاکٹر علاج کر سکتے، مگر جب بد پرہیزی ہوتی جائے گی اور ایک وہ سٹیج آ جائے گی جس کو پھر علم طب میں کہتے ہیں کہ اب تو یہ معاملہ بھائی علاج سے آگے نکل گیا، اب تو ہم مایوس ہیں، علاج نہیں ہو سکتے۔ جیسے جسمانی بیماریوں میں ایسا مرض آتا نا، وہ ڈاکٹر حکیم کا قصور نہیں، وہ کہتا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ اس کی بد کرداریوں اور بد پرہیزیوں کا نتیجہ کہ اب علاج سے معاملہ آگے نکل گیا۔ یہی روحانی دنیا کا حال۔ تو اللہ نے اس موقع پر جن کا بیان کیا نا، یہ مستقبرین ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا نا، نہیں جنت میں جائے۔ یہ تکبر اتنی بڑی بلا ہے، اور یہی قرآن پاک کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کن لوگوں نے کی ہے، اصل روگ کیا تھا ان کا
وہ صاحب اقتدار تھے، قوم کے لیڈر تھے. وقال الملأ الذین استکبروا من قوم میں سے جو بڑے بنے بیٹھے تھے نا، ان کو خطرہ نظر آیا کہ اگر یہ دعوت پھیل گئی اور عوام اس کے حامی ہو گئے، ہمارا تو تخلا اٹھ جائے گا. اس لیے وہ مستکبرین جو تھے، متکبر، انہوں نے مخالف. اور اس کے لیے کھلا نہیں کہا کہ اگر کہیں یہ سچی بات جو غلط ہے تو لوگ جھوٹیاں مارتے کہ یار کتنی اچھی بات ہے، تم خبیث ہو، اس کو غلط کر. اس کے لیے مکر کیا، سازشیں کی، فرار کیے، لوگوں کے سامنے بات کو غلط انداز میں پیش کیا. اب جب حضور نے فرمایا کہ رائی برابر جس کے اندر تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، سواری اچھی ہو، جوتا اچھا ہو. آپ نے فرمایا اس کو تکبر کون کہتا؟ یہ تم نے غلط سمجھا. یہ تو اللہ بھی جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا، وہ خود خوبصورت ہے، چاہتا ہر کام میں آدمی اچھا بن کر رہے. اور کبر کیا ہے؟ غمط الناس بطر الحق، کہ جو آدمی بات سنا رہا ہے اس کو حقیر جاننا کہ اگر یہ بات اتنی ٹھیک ہوتی تو میری کھوپڑی میں پہلے آتی، میں اس کی مانوں اب. اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر حق کو جھٹلا، سچی بات اناد اور ضد سے نہ ماننا کہ میں اب اس کی بات مانوں، یہ ہے تکبر کو برباد کرتا. اب جب اللہ کے رسول آتے علیہ السلام، ان کے ساتھ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ. ایک تو ان کی تعلیم جو ہوتی ہے اس میں کوئی آدمی خامی نہیں نکالتا، باتیں اتنی کھری برحق اور سچی ہوتی ہے، کوئی آدمی منطق اور لاجک اور دلیل کے ساتھ ان کو رد نہیں کرتا. ہر آدمی کو ماننا پڑتا ہے بات سے تو کھری ہے. وہ کہتے ہیں وہی بات ہے جو پہلے قرآن کہتا معروف جانی پہچانی بات، انصاف کرو، رشتہ داروں کا حق دو، یتیموں پر. کون آدمی ان کو جٹلائے؟ دعوت سچی ہوتی ہے، اور دعوت پیش کرنے والے کا کردار اور اس کی سیرت جو ہوتی ہے وہ پیچھے جو اس کو طاقت پہنچاتی ہے کہ جو کہہ رہا عمل نہیں کرتا. نکالو اس میں کوئی کھوٹ، نشان دو کہ یہ نیک باتیں بتا کر یہ کیا تم سے لینا چاہتا ہے، اس کی کوئی غرض ہے. اس کی بے غرضی پاک زندگی یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ شخص جھٹلایا نہیں جاتا. اب وہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. عوام جب سنتے ہیں بات ان میں اثر ہو گیا، سارے عرب میں پھیل گیا، بیہاری باتیں تو ٹھیک کہتا، آدمی بھی سچا. تو پھر عوام جو خود فیصلہ نہیں کر سکتے. خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ بیچارے پیرو ہوتے ہیں، پیچھے چلنے والے، یہ وقت کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، حکمرانوں سے پوچھتے ہیں، مرشدوں سے پوچھتے ہیں، گڈی نشینوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی جو یہ بات آدمی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، درست ہے. اب ان کا بیڑا غرق ہو جاتا. یہ گڈی نشین اور صاحبان اقتدار جو ہے نا دھوکہ کرتے، فریب کرتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب لوگ ان بڑوں سے، ان متکبروں سے جا کر پوچھتے ہیں یہ بندہ دنیا میں سارے جہان سے آگے ہیں، یہ باتیں اگر کوئی ہوتی ہیں کہ ظلم کا یہ نتیجہ ہے، برائیوں کا وہ نہ غرق ہو گیا اسے نہ مان. اللہ کا رسول چلاتا رہا، دعوت حق جو تھی وہ پکارتی رہی، جواب کسی کے پاس نہیں تھا. صرف اتنا کیا کر کے افسانے ہیں، بے بنیاد کہانیاں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. جہان بھرا ہوا ہے زنا کرنے والوں سے، شراب کیا ہو رہا ان کو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو یہ عوام جو تھے بیوقوف بن گئے، ان کی بات مان لی، اللہ کے پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، ان کی بات مانی کہ ہمارے بڑے یہی کرتے تھے، ہم ان کے دین پر ہے. یہ چھوکرا اکڑا اور نئی نئی باتیں کرتا ہے، اس کی بات میں پھنس نہ جانا، ہمارے باپ دادے کا طریقہ ٹھیک. تو اللہ کہتا ہے جب دن قیامت کا آئے گا تو یہ اپنا سارا بوجھ اٹھائیں گے، خود گمراہ ہیں، سارے اپنے گناہ پر لدے ہوں گے. اور جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں اپنے مریدوں اور چیلوں کو، ان کے گناہوں کا بھی کچھ حصہ ان پر لادا جائے گا. گمراہ کرنے کی سزا بھی انہیں دی جائے گی، مگر میں نہ کچھ حصہ، سارا نہیں. جو گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں تو اس نے کہا تھا گمراہ ہو گئے، نہیں، فرمایا تھوڑا سا حصہ ان کو دے دیں گے جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا. باقی گمراہ کیوں ہوئے یہ تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا. تمہیں عقل اور بصیرت نہیں ملی تھی، دماغ نہیں ملے تھے، کیوں نہیں سوچا، ان کے پیچھے کیوں لگے، اندھی تکلیف کیوں کی. تو یہ اپنا بوجھ بھی پورا اٹھائیں گے گمراہ کرنے والے، اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ بوجھ اٹھائیں گے بغیر علم. کہتے ہیں بات تو علم کی ہونی چاہیے، دلیل کی، مگر گمراہ کرنے والوں میں بھی کوئی دلیل نہ دی. صرف یہ ہوتا آ رہا جی باپ دادے کرتے آ رہے، مکھی پر مکھی.
اور یہ بھی बेवकूफ जो इन्होंने कहा यार वो दलीलें देता है, हवाले देता है, तुम सिर्फ इतना क्या कि रखा देते हो कि अफसाने, तो बगैर किसी सबूत और दलील के गुमराह किया और गुमराह हो गए। अला सा मा यज़रून, अल्लाह फरमाता सुन लो, ये कुछ छोटी सजा नहीं कि ये बोझ उठाएंगे उस वक्त अपने करतूतों का, बहुत बुरा बोझ है जन पर लाद दिया जाएगा, उसको लेकर ये जहन्नम में जाएंगे, जान नहीं छूटेगी। वक्त है, ये पेशवा भी सोच रहे हैं और मुरीद भी सोच रहे हैं, अपनी अकल इस्तेमाल करें, वो वक्त बड़ा खतरनाक होगा जब इन पर लादा हुआ होगा ना बोझ, किधर जाएंगे फिर। कद मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अब अरब में भी यही हो रहा था कि दिन से लोग जाकर पूछते हुए कहते ये क्या यार, एक आदमी अनपढ़ बकरियां चलाता चलाता अब नबी बन गया, तुम्हें डरावे देने शुरू कर दी, हम इतने बड़े बड़े दाना हैं, सरदार हैं, हमारी बातें मानो। तो अल्लाह कहता जो इनसे पहले थे उन्होंने भी ऐसी साजिशें की, जब भी नबी आए और उन्हें हक की दावत की, यही फ्रॉड होता रहा। ये बड़े अवाम को धोखा देते रहे कि इसकी बातों में ना आना, कोई हकीकत नहीं है। फ़अतल्लाहु बुनियानम मिनल क़वाइद, आपके दौर में भी ये मीडिया और सारे लगे हुए हैं अवाम को बेवकूफ बनाने, गलत इतला देने। तो अल्लाह कहता पहले भी ये मकर करते रहे, साजिशें करते रहे। फ़अतल्लाहु बुनियानम मिनल क़वाइद, कुछ वक्त के बाद जब अल्लाह का फैसला आया ना, अल्लाह ने बुनियाद से इमारत जो थी उसको उखेड़ दिया, उनके बनाए हुए महल और उनके बनाए हुए मंसूबे जो है जड़ से उखेड़े। फ़खर्रा अलैहिम सक़्फ़ुम मिन फ़ौक़िहिम, और ऊपर से छत गिर गई, नीचे से बुनियाद हिल गई, ऊपर से छत गिर गई, नीचे आ गया सारे। वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, जहां से उन्हें गुमान भी नहीं था, वो जानते भी नहीं थे किधर से भी अज़ाब आ गया। इसने कैसे ताने माने, वही पेश नहीं आ रही, वो बस कह रहे हैं अंदर बैठे हुए साजिशें इधर उधर भाग रहे हैं, हमारे फैसले क्या, हमने इंतखाब में वो राय दी जी, नतीजा कोई नहीं। अल्लाह कहता सब मकर करते रहे पहले, मगर जब अल्लाह आता ना फिर उनको बुनियादों से उखेड़ देता, छतें गिर पड़ती। सुम्मा यौमल क़यामत युखज़ी, ये तो दुनिया में किस्तों ने मिली, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हें रुसवा कर, जो ये बड़े हुए हो ना तकब्बुर से ये कर रहे हैं इनकार, तकब्बुर की बजाय उस दिन ज़लीलो खार होंगे, बिल्कुल रुसवा होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया चींटियों की तरह इनको बना दिया जाएगा, बादशाह और सुदूर को, और अवाम इनके पांव रख कर जाएंगे, चींटियों की तरह इनके जिस्म होंगे छोटे छोटे, और सारी मखलूक ऊपर से गुजर रही होगी। ये इस तख्तो ताज की वजह से तुम हक का इनकार करते हैं, क्या है आज तुम्हारा हाल, सारी दुनिया रौंद रही है तुम्हें। वयक़ूलूना शुरकाए अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ूना फ़ीहिम, और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि कहाँ है वो तुम्हारे शरीक जो मेरे तुमने बनाए हुए थे और उनके बारे में तुम झगड़े करते थे, मुनाजरे करते थे, जिद करते थे कि नहीं ये बुजुर्ग जो है इनके पास सब कुछ है, ये दाता साहब भी सब कुछ देते हैं, बाबा फरीद भी देते हैं, कौन तुम शाक़ून अफ़ीम, उनके बारे में बड़ा झगड़ा करते थे, तुम जिद करते थे कि ये मानते नहीं वहाबी ये हैं बुजुर्ग। अल्लाह का बताओ ना वो कहाँ, मैंने अब पकड़ लिया है, अदालत में खड़े हो, बुलाओ अपने शरीकों, तुम्हारे वो मददगार आए, तुम्हारा कोई बचाओ कि कहाँ से आएंगे। जब ये हशर सामने आएगा तो जो इल्म वाले लोग अल्लाह के नबी हैं, उनके मानने वाले, वो कहेंगे कि आज के दिन रुसवाई और बुरा अज़ाब इन मुनकरों के लिए, ये मानते नहीं थे ना, आज इनकी किस्मत में यही होना चाहिए था, हमारे दिल ठंडे हो गए, इनको अल्लाह ताला ने सजा दे दी। और दुनिया में जो हमें परेशानी थी कि क्यों नहीं पकड़ लिया, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, ये कौन है जिनको ये सजा होगी, ये वो है जिनको फरिश्ते जब उनकी जानें कब्ज़ करते हैं और वो अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ते। कोई बलोचिस्तान की तरफ दौड़ रहा, कोई फलां जगह दौड़ रहा, साजिशें करते हैं, मेरा क्या बिगाड़ना, नामुराद अपने लिए गरा खोदते हैं, ज़ालिमी अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, अपनी तबाही खरीद रहे हैं। फ़ालक़म सलम मा कुन्ना नअमल मिन सूइन, ये अकड़ फूं जाती रहेगी, फूफा खत्म, फरिश्ते आएंगे जब जान कब्ज़ करने के लिए, ये चाहता हार मान जाएंगे और कहेंगे मा कुन्ना नअमल मिन सूइन, हम तो कोई बड़ा काम नहीं करते, तौबा हमने कभी नहीं किया, ना शिरक किया ना कुछ साजिश की। बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तामलून, फरिश्ते कहेंगे हाँ क्यों नहीं किया था तुमने, और अल्लाह जानता है जो तुम करते रहे। अब मुकरने का क्या था, खत्म हो गया टाइम, अब तुम गिरफ्तार हो गए, अब इनकार करते रहो, कोई नहीं मान, अल्लाह के रिकॉर्ड में सब कुछ है, हिसाब हो जाएगा। अब हशर ये है फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन,
یہ दोज़ख के फाटक खुले हुए हैं, चले जाओ इसके अंदर और हमेशा तुम इसी में रहोगे। अब अल्लाह ने जन्नत दोज़ख के कई दरवाजे कहे, जन्नत के भी कहे अबवाब, यहाँ भी एक छोटा मकान हो तो उसका एक ही दरवाजा होता है, जब कहें अबवाब दरवाजे तो पता चलता है ना कि बहुत बड़ी। और यही हदीस कुरान पाक में आता है कि जन्नत का तूल अर्ज़ भी जो है जमीनों आसमानों से बढ़कर है, तो दोज़ख भी बहुत बड़ा है। और इसीलिए कुरान मजीद में आता कि जब उसमें हम डालेंगे ना, यहाँ जेलें तंग पड़ जाती हैं ना, बाहर रस्ते बांध कर फिर लोगों को बताते हैं कैसे यार कैदी से आता हो, तो ऐसा ही होता कि इतने जो लोग बेईमान है, 999 हदीस पाक में आता कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब सफ़े बंद होगी औलाद आदम, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा कि जन्नत का हिस्सा अलग कर दो, दोज़ख का अलग कर दो, तुम बाप ही फैसला करते जाओ। निशान लगे होंगे तो 999 दोज़ख, 1000 में से एक दिन। हजूर ने फरमाया बस हामला औरतों के पेट से बच्चे गिर जाएंगे, हौल की बात से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, क्या पता। तो फरमाया जहन्नम जो है ना बहुत। और यहाँ अल्लामा तंतावी जौहरी देखते हैं कि मैं जर्मनी में जब पढ़ता था तो एक दिन काफिर इकट्ठे हो गए गैर मुस्लिम, मुझसे कहने लगे तंतावी यार तू मानता कि ये कुरान जो है नफी थी, तो वो कहेगी कुछ और भी हैं तो ले आओ। हाँ तो वही कहनी है कि वो बहुत खुली, मगर इस तरह बयान फरमाया कि उसमें जब इतने डाल दिए जाएंगे फिर भी इतनी गुंजाइश होगी कि वो कहेगी और भी हैं तो ले आओ। वो खुद कहते हैं काफिर थे, उन्होंने कहा बाकी तंतावी यार अजीब अंदाज है कुरान का, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो अल्लाह कहता दोज़ख बहुत है, बड़े फाटक हैं उसके और उसमें ये दाखिल होंगे। और दरवाजे बनाए भी जन्नत के भी इसीलिए दोज़ख के भी कि जराइम के लिहाज से और नेकियों के लिहाज से भी तकसीम है। कोई दरवाजा जो है सदके का जो ज्यादा खैरात करता रहा, फर्ज तो करना ही है ज़कात, मगर उसके ज्यादा शौक है खैरात का। एक को नमाज का ज्यादा शौक है, नवाफिल अदा करता, कोई तिलावत का, कोई जिहाद का, मुख्तलिफ दरवाजे। इसीलिए आपने एक दिन जब बयान फरमाया ना तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर जी ने कहा या रसूल अल्लाह कोई ऐसा भी होगा जिसको 8 दरवाजों से आवाज दी जाएगी। वो नेकियों में इतना हर नेकी का शौकीन है, घर दरवाजे से आवाज कि बेशक इधर से। आपने फरमाया हाँ ऐसे खुशकिस्मत भी होंगे और मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उनमें से एक तू भी होगी ऐसी नेकी। क्योंकि उन्होंने उस दिन कहा या रसूल अल्लाह मैं जनाजे पर भी आज गया, मैंने रोजा भी रखा, मिस्कीन को खाना भी खिलाया, बहुत नेकियां। तू भी उनमें से होगा जिनको सब दरवाजों, बड़ी किस्मत वाले होंगे नेकियों में सबसे आगे। तो अल्लाह कहता दोज़ख के बहुत दरवाजे, हर एक जुर्म के अलग अलग हमेशा रहेंगे उसमें। फला बेसा मसल मुतकम, वजह क्या थी जुर्मों की, बड़े बने हुए हक के सामने झुकने को अपनी हटक समझते थे। क्या मैं मान लूं इस बात, ये मैंने ले डूबी। वकील अल्लज़ीन तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, इन्होंने तो खबीसों ने कह दिया अल्लाह के कलाम को कि अफसाने बेबुनियाद कहानियां, डराने के लिए बातें बनी हुई, फलां कौम के साथ ये हुआ था। मगर कहा गया कि जो लोग अल्लाह से डरते थे वही कलाम जब उनके सामने लोगों ने रखा और कहा कि ये रब ने क्या उतारा है, ये रसूल जो कहता है अल्लाह ने उतारा, आप तबसरा करें, काल वो खैर। उन्होंने कहा बहुत आला, इसकी कोई तारीफ ही नहीं हो सकती, इससे अच्छी बात इस कायनात में किसी ने की नहीं, सबसे आला कलाम तो यही है। नेकों ने ये कहा, पहलों ने अफसाना कहा, इन्होंने ये मशवरा दिया कि खुदा के बंदो जल्दी करो, मान लो, पीछे न रह जाना। आप देखते ना कि जो बीमार थे उन्होंने नहीं माना और जिनके दिल सलीम थे जंग नहीं लगा हुआ था। नजाशी के दरबार में जब मुसलमान हजूर के मशवरा से समुंदर पार चले गए तो कुफारे मक्का ने वफद भेज दिया, हमारे इब्न आस चले गए, हमारा इब्न वलीद चले गए, बादशाह से जाकर मिले, पादरियों को अपने हाथों में लिया, तोहफे चाहे बहुत ले गए थे। अब लोग ये कुरैश बड़े सरदार थे, जाने पहचाने से तजारत के लिए जाते थे। नजाशी को बताया कि ये भगौड़े हैं, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, आपके इलाके में आ गए, सरदारों ने हमें भेजा है, आप इनको हमारे हवाले करें वापस। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि वो आदिल आदमी है, वहां जुल्म नहीं होता किसी के पास। जो पादरी और अमीर वजीर से रिश्वत खा के उन्होंने कहा बादशाह ठीक है, इनसे बड़ा कौन जानता है, ये उनकी कौम के लोग, करो हवाले। उसने कहा सब बेवकूफ लोग, अल्लाह ने मुझे सल्तनत दी है तो इसलिए कि किसी की बात सुने बगैर फैसला सुना दे। मैं उनको बुलाऊंगा, उनकी बात भी सुनूंगा कि मामला क्या। इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि मुसलमानों को ना दरबार में बुलाया जाए, मगर वलीमा बुलाया गया। तो इन्होंने कुरान मजीद पढ़ा। नजाशी ने कहा कि तुम कहते हो हमें नबी हुआ, कोई कलाम जो उस पर उतरा को याद है? ताजा सूरह मरियम उतरी, हजरत वो ईसाई था नजाशी,
تو حضرت جعفر نے جب وہ کلام تلاوت کیا، اب اللہ کا کلام اور پڑھنے والے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، پردیش کے دھکے کھا رہے تھے، اثر دونوں ہی تھا، دل سے جو بات کچھ نہیں ملا، یہ بیچارے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کبھی جیلوں میں، کبھی کچھ ان کو سزائیں مل رہی ہیں، مگر پرواہ نہ کرو، جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھا انجام دکھا دیتا ہے۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا نا کہ وہ کفار سارے ہار گئے، کچھ مارے گئے، کلمہ پڑھنا پڑا، وہی مکہ جہاں دین کا نام دینے والوں کو گڑے دباتے تھے، کوئلوں پر لٹاتے تھے، وہاں اذانیں ہوئی، اور اذان جو شخص نے دی جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم 7 آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا، ان میں سے رسول اللہ کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے اللہ نے کر دی، ابو طالب ان کی پشت پر کھڑے ہو گئے، حضور کو تکلیف نہیں دیتے، ابو بکر کا قبیلہ تھا انہوں نے بچا لیا، ہم 5 جو تھے نا غلام اور مسکین جو مکہ میں، ہمارا بہت بڑا حال ہے، ہمارا بچانے والا کوئی نہیں تھا، ہم میں سے 4 مان گئے، جو کافروں نے کہا ہم نے وہ بات کہہ دی، مگر بلال نہیں مان، اس کی نگاہ میں اس کی جان بہت بے قدر ہوگی، اس نے کہا جان کی کوئی بات نہیں، جان دے دینی حق نہیں چھوڑنا، گلیاں اور بازاروں میں مارتے پھرتے، مگر وہ حدات کہتا ہے ہان چلے نفسو کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ میں اس کی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں، مرنا اس کو کوئی برا نہیں لگتا تھا، تو بلال کو حضور نے یہ شرف بخشا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے کارناموں میں کس کا بیان ہو کہ فتح مکہ پر ابو بکر موجود تھے، عمر تھے، علی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، قریشی سردار، کوئی گیا کعبے کے اندر؟ کئی حضور کے ساتھ نہیں گیا، کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر کے غسل دے کر اللہ کے رسول گئے، اور حضرت بلال صاحب گئے، اور اسامہ ابن زید، ایک غلام زادہ اور ایک غلام، اور حضور پاک۔ اب جب نکلے ہیں نبی علیہ السلام وہاں سے تو لوگ قریشی جو تھے وہ محتاج ہوئے کہ پوچھیں بلال سے کہ حضور نے اندر کیا کیا۔ اس مسئلہ کے لیے بلال سے رجوع کیا گیا کہ رسول پاک نے اندر کیا کیا عمل کی۔ تو اذان کا وقت آیا تو آپ نے کعبے کی چھت پر کر، جس کو ستایا جاتا تھا وہ کعبے کی چھت پر، اور وہ دشمن سارے گرفتار مسجد کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے، بلال اذان کہہ رہا، تو کئی نامرادوں نے کہا کہ شکر ہے ہمارا باپ اس گدھے کی آواز سننے سے پہلے مر گیا، کافر سے نہ چلے ہوئے تھے کہنے لگے شکر ہے میرے باپ نے اس گدھے کی آواز نہیں، اب بھی کم بختی یہ کہہ رہے، تو رسول اللہ وہاں چلے گئے، آپ نے کیا بتا ابھی کچھ نہیں، دوبارہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر واپس آ جانا 2 بار زور سے اشہد اللہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ یہ ترجیح والی اذان جہاں دو کہ تم نے زور لگا لیا، اس کلمے کی مخالفت کر کے دیکھ لی، رکا یہ دین غالب آیا، تو اللہ کہتا ہے نیک لوگوں کو اس دنیا میں بھی کبھی ہم اچھا انجام دکھا دیتے ہیں، غالب ہو جاتے ہیں، ولادار الآخرت خیر، اور جو آنے والی دنیا ہے اس کا تو یہاں کو آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی بہتر، ہمیشہ رہنے والی ہر شے وہاں ملے گی، ولا نعمت دار المتقین، وہاں کہا تھا کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا، اس کے مقابلہ میں کہا کتنا اچھا ٹھکانہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ ان ظالموں کو کون سی جیل نصیب ہوئی، انہیں کون سا عیش و عشرت کا سامان ملا، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جس میں یہ داخل ہوں گے، وہ آگ میں جائیں گے، یہ باغوں میں، اور باغ بھی کیا عدن، اگر آپ کو پتا عدن کہتے ہیں اقامت، ایک تو ہم سیر کے لیے جاتے ہیں کمپنی باغ میں نکلاتے ہیں، پھر یہ جنات عدن نہیں، عدن یہاں ڈیرا ہو، وہیں کوٹھیاں، وہیں رہائش ہے، فرمایا جنات عدن، ہم ان کو باغ دیں گے جہاں ان کی اقامت ہوگی، وہ وطن ہوگا ان کا، سیر سپاٹے کے لیے رہیں گے وہاں، یدخلونہا، ان میں جائیں گے، تجری من تحت الانہار، ان باغوں کے نیچے دریا بہ رہے ہوں گے۔ اگر ایسے باغات ہوں چولستان کے کہ پانی نہیں ملتا سوکھ جائیں گے، فرمایا نہیں، جنت کے باغ جو سدا شاداب، اور تحت ان کے نیچے، اب باغ بلندی پر ہو نا ذرا اونچی جگہ، اور وہاں نہر بہ رہی ہو، منظر اس کا بہت زیادہ عمدہ، دور سے ہی نظارہ نظر آتا ہے، پہاڑوں پر اگے ہوئے پھول، لہم ما یشاءون لہم فیہا ما یشاءون۔ اللہ نے اب کہا یار گن گر کر تمہیں کیا بتائیں کہ جنت میں کیا ملے گا، جو یہ چاہیں گے وہ ہر چیز انہیں ملے گی، قصہ مختصر، کوئی خاص ایسی نہیں ہوگی جو پوری ہوئی بغیر نہ رہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ان ظالموں کو اللہ وہ سزا دے گا، اور یہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ انعام دے گا، یہ انعام ہے جس کے لیے دوڑو ایک دوسرے سے آگے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، ان کی جانوں نے فرشتوں نے قبض کی تو وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے تھے،
इनकी जाने कब्र की तो इनका हारूट का तय्यबीन, ना इनके अकीदे में कोई खराबी, ना अमल में कोई धब्बा, पाक साफ सुथरे फरिश्ते आए। उन्होंने कहा चलो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जब आदमी की जान कब्ज होती है उस वक्त ही नतीजा सामने आ जाता। मरने से भी पहले एक गार्ड आती है पूरी, एक इंस्पेक्टर होता है, उसके साथ सिपाही होते हैं, वो इतनी दूर बैठ जाते हैं कि वो मरने वाला देखता है। वो इंस्पेक्टर आता है और उसके पास खुशबूदार रुमाल होता है, जन्नत के फूलों से बताया हुआ, सुंघाता है, सलाम कहता है उसको कि रब्बे रहमान की तरफ से तुझे सलाम है, चल अपने रब की तरफ तू उससे खुश हो तो उससे खुश। मोमिन की रूह खुशियां मनाती है। और बुरा जो है उसका बुरा हाल कि गंदा बदबूरा रुमाल, डरावनी शक्लें, कहता पता चल जाएगा खुदा तुझ पर नाराज है जालिम, क्या अंजाम होगा। फिर ये घुसने लगता है जिस्म में, जोर से खींचते हैं। तो अल्लाह फरमाता है उन जालिमों को तो कहते हैं कि आज तुम कहते हैं हम कोई बुरा काम मुकरने की कोशिश करते हो, सब कुछ तुम्हारा रिकॉर्ड में है। ये इनकी जाने जब कब्ज करते हैं जो नेक थे, पाक साफ थे, तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम है तुम पर भाई, उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, जो नेकियां तुम करते थे अब उसके सिला में जन्नत में दाखिल हो जाओ, मजे करो। उन्हें कहा दोज़ख में चले जाओ, इन्हें कहा बागों में दाखिल हो। तो बात जो है कि पहले भी हो रही थी, वाकई ईमान और यकीन की बात है कि दुनिया में तो बाहर कुछ नहीं नजर आता, मगर सोचना चाहिए। बुजुर्ग मिसालें देते हैं, एक महीना पर मजदूर आदमी रात को जागता है, आग होती है वहां खड़ा रहता है, मशीनों पर होता है, बाल बच्चे को छोड़ जाता है, बच्चे प्यार करते रह जाते हैं, छोड़ जाता है कि नहीं मैंने ड्यूटी देनी। महीना नहीं उसको कुछ मिलता, मगर इस उम्मीद पर काम करता कि महीने के बाद इतने पैसे लेकर आऊंगा, और जब मिलते हैं बच्चों के साथ खुश हो जाते हैं, 3-4 हजार मिलता। इसी तरह अगर कुछ दिन यहाँ सब्र करना पड़ जाए कि मजदूरी करो मिलेगी मेरा महीना पूरा होने के बाद, ये मिसाल याद रखें। हमारा महीना पूरा होगा जब जिंदगी खत्म होगी। क्या मजदूरी का जमाना है, जब टाइम खत्म होगा फिक्र ना करो, फरिश्ते भी सलाम के लिए आ जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुले होंगे, ऐसा इनाम मिलेगा कि तुम्हें उसका यहाँ अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये पहला मरला जहां नेक बद का फर्क सामने आ जाता। मरने से पहले फरिश्तों की शक्लें और सलूक, और कब्र में जाते ही, इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता कि वो जन्नत दोज़ख के जिक्र से इतना नहीं मुतासर होते थे, जब कब्र की बात होती है तो बहुत रोते। लोग पूछते थे कि आप कब्र की बात पर बहुत रोते हैं, फरमाते हैं आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल स्टेशन ही पहला ही है, खैर से गुजर गया तो आगे खैर ही खैर, अगर यहाँ ही फंस गया तो अंजाम बद तो सामने आ गया कि ये थोड़ा सा नमूना है, आगे तो इससे बुरा मामला होने वाला है। तो इसलिए अल्लाह ताला तौफीक दे, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस का मुताला, ये मददगार है, साथी है जिससे हम शैतानी वसवसों से बच सकते हैं। वरना आदमी परेशान ही होता कि नेकियों से यार क्या मिल रहा, नुकसान ही नुकसान है, और गुनाह करने वाले मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं कि आज कोई फिक्र की बात नहीं, नतीजा थोड़ी देर बाद ही अनाउंस होने वाला। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हकीम साहब को दिया मैंने तो दे दिया, ले लेना सारे साथ इज्तिमा का है। आइंदा अखबार को फलाना इज्तिमा है, बशर्ते जिंदगी जुम्मे वाले दिन के लिए बांटेंगे इस सारे इश्तार, जो रसूल साथी हैं वो जरा ज्यादा लेकर गए महलों में बांट देंगे। अगला इज्तिमा वो 15 दिन के बाद नहीं, अगला ही जो आ रहा है ना तो आ रहा होगा उसमें इंशाअल्लाह। और मरकरी और सूबाई कायदीन भी आएंगे। अब नए अमीर तहरीक मुंतखब हो गए ना सैयद जाहिद हुसैन साहब, वो भी आएंगे, और दूसरे साथी जबल वही सलमानी साहब और हफीजा साहब भी, दरसे कुरान भी होगा, दरसे हदीस, उनकी तकरीरें भी होगी, सवाल भी आप कर सकते हैं। साथियों को लाएं, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं और साथी लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। वक्त की पाबंदी, हाँ बिल्कुल 9 बजे यहाँ होना चाहिए। जब दरसे कुरान गुजर जाए या नाज गुजर जाए, दरसे क्या फायदा, फिर बहुत सी चीजों से आदमी महरूम रह जाता। पहले आकर बैठे। अल्लाह अकबर।
آئے